اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کروں، میں درخواست کروں گا مفتی حنیف قریشی صاحب سے کہ انبیاء کے بول جو ہیں وہ مکمل کریں، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول، خوبصورت سلسلہ اللہ کے پاکیزہ پیغمبروں کے تذکار جمیلہ۔ آج حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بابت ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بھائی ہاران بن طارق کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بھانجے ہیں، لیکن درست روایت یہی ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہل تصدیق کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہو گئے۔ اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ پہلے بابل سے حیران گئے، حیران سے پھر مصر، مصر سے پھر فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قیام کے بعد وہاں سے تقریباً 16 یا 18 میل دور ایک شہر ہے جس شہر کو سدوم کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہاں 4 بڑی بستیاں ہیں، اور ان 4 بڑی بستیوں میں سے جو سب سے بڑی بستی اور شہر ہے وہ سدوم ہے، جسے قرآن المؤتفقہ کے نام سے بیان کرتا ہے۔ شہر سدوم کے اندر لوگ بے حیائی میں مبتلا تھے، ہم جنس پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، اور جہاں ان کا سب سے بڑا یہ عیب اور جرم تھا، وہیں ان کی اور بھی بہت ساری خرابیاں تھیں۔ یہ راستوں میں بیٹھ جاتے، گزرنے والوں پہ تانے کستے، ان جملے کستے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے۔ ڈاکہ زنی ان کا شیوہ تھا، مال لوگوں کا لوٹ لیتے، کبوتر بازی کرتے، کبوتر اڑاتے اور اس پر بازیاں لگاتے، تھپڑ مارنا، لوگوں کے سامنے مذاق کرتے ہوئے ہوائیں خارج کرنا، ننگا ہو جانا اور اس کو مزاح کا نام دینا، چلتے چلتے کسی کو پکڑ کر ننگا کر دینا اور اس کو بھی ایک مزاح کی کیفیت لے لینا، اور کسی کو مزاح میں گالیاں دینا اور اس کو عیب نہ سمجھنا۔ چنانچہ یہ بہت ساری ان میں خرابیاں تھیں، اور ظاہر ہے ان خرابیوں پر اللہ کا پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا، دیکھو تم یہ جرم نہ کرو، بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ جو تم عوام کو، مخلوق خدا کو تنگ کر رہے ہو، تم نے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، مسافر تمہارے شہروں کے قریب سے گزرنے سے ڈرتے ہیں، تم انہیں زیادتیوں کا نشانہ بناتے ہو، یہ ایسی چیزیں کہ جو اللہ کا عذاب تم پر لانے کو دعوت دے رہی ہیں۔ آپ ان کو ڈراتے رہے، اور ظاہر ہے پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے اور حق راستے کی طرف تبلیغ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی اس دعوت پر، اس اصلاح کی کوشش پر، بجائے اس کے کہ وہ قوم آپ کا ساتھ دیتی، آپ کی بات کو مانتے، اللہ کے حضور توبہ کرتے، ان عیبوں سے، برائیوں سے وہ بچتے، بجائے اس کے وہ اور زیادہ وہ ان کی مخالفت میں اتر آئے اور کہنے لگے اجتناب عذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط علیہ السلام ہمیں اللہ کے عذاب سے مت ڈرائیے، اگر واقعتاً اللہ کا عذاب آنا ہے تو لے آئیے عذاب، ہم ہیں نا یہاں اس کو دیکھنے کے لیے، انتظار کر رہے ہیں، لے آئیے جو کچھ کرنا ہے کروا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام آپ جس وقت پریشان ہو گئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم اور اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو روانہ کیا۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، آ کر انہوں نے سلام کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سیدہ سارہ کو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بٹھا کر آپ مہمان نوازی کے لیے گئے اور جا کر ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے کر آئے۔ اس دوران ان فرشتوں نے حضرت سارہ، جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے، ان کو انہوں نے خوشخبری دی
کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور بیٹے کے ساتھ ساتھ آپ کو پوتے کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. یعنی یہ بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی عمر عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی دیکھیں گی اور آپ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی. اور نام بھی بتا دیا کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی آپ کو بشارت دیتے ہیں اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان مہمانوں کے سامنے جو فرشتے تھے جو انسانی صورت میں آئے تھے، ان کے سامنے جب بچڑا رکھا تو انہوں نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کیا، یعنی یہ پیچھے ہٹ گئے، کھانا نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے کیونکہ اللہ کا نبی سو کر کے مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں. تو آپ جس وقت پریشان ہوئے تو کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام آپ فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے لیے نہیں آئے، ہم تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی، پیغمبر کو چیلنج کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبروں کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے. معزز ناظرین و سامعین، یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے ان کی بستی میں داخل ہو گئے. کیا خوبصورت حسین چہرے ہیں، چہروں پر نور ہے. جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے، ان بدبختوں اور بدقماشوں کو جب پتہ چلا تو وہ اپنی اس بد فطرتی اور اپنی اس گناہ کے اس دلدل میں ایسے دھنسے ہوئے تھے کہ وہ آ گئے اور ان مہمانوں کے ساتھ بد کلامی اور گناہ کرنے کے ارادے سے وہ اللہ کے نبی کے دروازے پہ آ گئے. اللہ کے نبی نے منع کیا، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، تم انہیں زیادتی کا نشانہ مت بنانا، آؤ یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. جب یہ باز نہ آئے، اللہ کے نبی کو گھرا کر دروازے کی طرف بڑھے تو آپ نے پھر ان کو دروازے پہ روکنے کی کوشش کی تو اندر سے فرشتوں نے فرمایا اے لوط علیہ السلام ان کو آنے دیجئے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں یہ رون کے چلے جائیں گے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں کہ جو ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اے لوط علیہ السلام آپ اپنے ساتھ اپنی ساری اولاد کو لے کر نکل جائیے، اہل ایمان کو لے کر راتوں رات آپ نے اس شہر کو خالی کر دینا ہے، ان بستیوں سے نکل جانا ہے. لیکن آپ کی بیوی جو کہ بنیادی طور پر انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ تباہ کرے گا اور ان پر عذاب آئے گا. معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے عذاب کی شدت کو کون سمجھے، اللہ کے عذاب کی تلخیوں اور سختیوں کو کون سمجھے. اللہ کے نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام آپ اپنی اولاد کو لے کر، باقی لوگوں کو لے کر آپ اس بستی سے جسے المؤتفقہ کہا گیا، اس بستی سے آپ نکلے. آپ کا نکلنا ہوا، صبح کا وقت ہوا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمائے. یہ ساری قوم اپنی بدمستی میں سوئی ہوئی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر صدوم یعنی اس مؤتفقہ کی وادی اور بستی کو اور باقی 3 بستیوں کو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ اٹھایا، اوپر لے گئے اور اوپر لے گئے اور اوپر لے گئے اور اوپر سے انہیں نیچے پھینکا اور یہ بستیاں الٹ پلٹ کر رکھ دیں. اور قرآن مجید برہان رشید بیان کرتا ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسمانوں سے پھر پتھر برسائے اور ہر ایک کے نام کا ایک ایک پتھر، ہر ایک کے نام کا ایک ایک پتھر جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، پہلے اس کو ہلاک کیا اور ان کے جنازے اور ان کے جسموں کو جلا دیا. اور یوں یہ ساری کی ساری بستیاں عبرت کا نشانہ بن گئیں. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی. معزز ناظرین و سامعین، حضرت لوط علیہ السلام آپ گئے کہاں؟ آپ وہاں سے ہجرت کر کے 18 یا 16 میل دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں آپ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. آج ہم نے اس قصے سے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے ہم نے بھی کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور ایک سوال بھی ہم نے کرنا ہے. اور وہ سوال یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ عذاب نازل کر دے کسی بھی قوم پر. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرے. لیکن ہم سوچیں ہم کہ آج وہ کون سا عیب ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا اور ہمارے اندر نہیں ہے.
آج بتائیے وہ کون سا ایسا جرم ہے، وہ کون سی ایسی بد اخلاقی ہے جسے یہاں بیان کیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں، وہ ان کے لیے وہ عذاب آ گیا؟ بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی اور وہ خرابی ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم سوچیں کہ وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر آسمانوں سے نہ پتھر برس رہے، نہ ہماری بستیوں کو الٹا پلٹا جا رہا ہے، نہ ہی ہم پر طوفان آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی طرح، نہ ہم پر دیگر عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اس کی وجہ آمنہ کا لال، نبیوں کا تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کی وہ ہستی ہے کہ جن کی بدولت اور جن کے باعث اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی امت کو اس اجتماعی عذاب سے بچا لیا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی جرم، بالخصوص اللہ وحدہ لا شریک اپنے حقوق کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ایسے جرموں کو کبھی معاف نہیں کرتا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ ہو۔ اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا، اللہ مخلوق خدا کے جو دل جلائے جائیں اللہ انہیں معاف نہیں کرتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر وہ گنہگار پکڑا جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے پوری پوری قوم اور پوری پوری امت اور پوری پوری بستیاں عذاب الہی کے لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے پاکیزہ اور برگزیدہ پیغمبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ شیطان کی مکر و فریب کی وجہ سے جو لوگ اس شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو کر اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں، گناہوں کے مرتکب ہو جائیں، تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبروں کو بھیج دیتا ہے کہ وہ آ کر مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا زمانہ ساری صبح قیامت تک اس سارے زمانوں پر محیط ہے۔ حضور ہر دور کے لیے ہیں، حضور کی شریعت ہر دور کے لیے، اور حضور کا نظام بھی ہر دور کے لیے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قصص، جو انبیاء کے تذکار ہم یہاں سنتے ہیں، تو ہم یہاں سے یہ دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں۔ پچھلے اتنے ایام سے ہم بتا رہے ہیں فلاں قوم کو عذاب آیا، فلاں قوم کو عذاب آیا، فلاں قوم پر عذاب آیا، تو اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان قوموں پر عذاب کیوں آیا، وجہ کیا تھی۔ تو ہم نے ان چیزوں سے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو سکیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو سکے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ خوبصورت انبیاء کے تذکار کا سلسلہ یہ جاری اور ساری ہے، اور ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے، اور رمضان المبارک اس کی بابرکت اور پرکیف ساعتیں، اور بالخصوص یہ عشرہ مغفرت، اس میں کثرت کے ساتھ تسبیح شریف زبان پر رکھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، کیونکہ یہ کثرت استغفار یہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کثرت استغفار قبر کے عذاب کا امن دینے والا ہوتا ہے۔ کثرت استغفار انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور کثرت استغفار سے بندہ اللہ کی بارگاہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔